Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, grade 9th. I hope you all are fine. Students, today we are going to continue the chapter number 1, the Savior of Mankind. स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर की 3 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन की थी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और जो सिनोनिम्स और मीनिंग मैंने आपको बताए थे वो भी याद कर लिए होंगे। आज हम इसके पैराग्राफ नंबर 4 से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो कम टू द पेज नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 4। When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 38 वर्ष हो गई, he spent most of his time, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना अक्सर वक्त गुजारते थे in solitude, solitude means loneliness, तन्हाई, and meditation, meditation means thought, मराकबा। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 38 वर्ष हो गई, आप अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और मराकबे में गुजारते थे। In the cave of Hira, गारे हिरा में, he used to retire, वो जाते थे, retire means to go, चले जाना। स्टूडेंट्स, यूज टू ऐसे फ़िक्रों में इस्तेमाल होता है जिसमें माजी में कोई चीज़ मतलब मामूल के साथ हो रही हो, कोई काम करने की आदत पाई जाती हो तो हम कहेंगे ही यूज टू डू। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही मामूल था, इसलिए इधर यह लफ्ज़ यूज टू इस्तेमाल हुआ है। इन द केव ऑफ हीरा ही यूज टू रिटायर विथ फूड एंड वाटर, आप खाना और पानी गारे हिरा में लेकर जाते थे। एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स, और दिन और हफ्ते गुजारते थे। इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह आलमाइटी, अल्लाह कादिर मतलब की याद में। रिमेम्बरेंस मीन्स रिकलेक्शन मतलब याद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना और पानी लेकर गारे हिरा में जाया करते थे और अल्लाह ताला की याद में कई दिन और हफ्ते गुजारते थे। Students, next come to the paragraph number 5. The period of waiting had come to the close. Period means दौरानिया, वक्त। यहाँ इसका बामुहावरा तर्जमे में लफ्ज़ घड़ियाँ यूज़ होगा, यानी कि इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी। The period of waiting had come to the close, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी। Come to close, ख़त्म होना। His heart was overflowing. Overflow means छलकना, छलक जाना। With profound compassion. Profound means deep, गहरी। Compassion means sympathy, हमदर्दी। आपका दिल गहरी हमदर्दी से छलक रहा था। किसके लिए? For humanity, इंसानियत के लिए। कि इंसानियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल गहरी हमदर्दी के जज्बे से छलक रहा था। He had a pressing urge. Pressing means intense, शदीद। Urge, urge means wish, desire, ख्वाहिश। तो इन दोनों को मिलाकर हो जाएगा pressing urge means शदीद ख्वाहिश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद ख्वाहिश रखते थे। To eradicate, eradicate means eliminate, मतलब खात्मा करना, जड़ से उखाड़ देना। To eradicate wrong beliefs, गलत अकायद का। Beliefs वर्ब है, मतलब एतबार करना, यकीन करना, और इससे नाउन बनता है believe, BELIEVE, मतलब अकीदा, यकीन। सोशल इवल्स, समाजी बुराइयों का। क्रुएल्टी एंड इनजस्टिस, जुल्म और नाइंसाफ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत अकायद, समाजी बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफ़ी के खात्मे की शदीद ख्वाहिश रखते थे। द मोमेंट हैड अराइव्ड, वो लम्हा पहुँच चुका था। अराइव्ड ये वर्ब है और इससे नाउन है अराइवल, जिसका मतलब है आमद। When he was to be bestowed with नबूवत, जब आप सल्लम को नबूवत से सरफराज किया जाना था। bestowed means granted, अता करना, देना। वन डे एक दिन,
ایک دفعہ when he was in the cave of Hira، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے and conveyed to him the following message of Allah Almighty، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کا درج ذیل پیغام پہنچایا۔ کیا پیغام پہنچایا تھا؟ Read in the name of thy Lord، thy means yours، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے، who created، جس نے پیدا کیا۔ اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ WHO میں جو W ہے وہ کیپٹل ہے، ہو یہ پروناؤن ہے، اور اس کا W کیپٹل ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے ہو کا جو W ہے وہ کیپٹل ہے۔ Created man from a clot of congealed blood، clot means lump، لوتھڑا، and congealed means frozen، جمع ہوا۔ Read، پڑھ، and thy Lord is most bountiful، bountiful means سخی، کریم، پڑھ اور تیرا پروردگار بڑا کریم ہے۔ Who taught، جس نے سکھایا، taught مطلب تعلیم دی، یہ ورب ہے۔ Taught is the second form of the word teach، تو اس سے جو نون بنتا ہے وہ ٹیچر، اور ایک اور نون بنتا ہے ٹیچنگ۔ Who taught the use of pen، جس نے قلم کا استعمال سکھایا۔ Taught man that which he knew not، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ساری ٹرانسلیشن کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ So students come to the paragraph number 6۔ The revelation of the divine message، خدائی پیغام کا نزول۔ Revelation means disclosure، exposure، مطلب نازل ہونا۔ which continue for the next 23 years، جو کہ اگلے 23 برس تک جاری رہا۔ had begun، شروع ہو چکا تھا۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی جو کہ 23 برس تک جاری رہی تھی وہ شروع ہو چکی تھی، یعنی وحی کی عمل کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا۔ اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had arisen، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تھے۔ arise کا مطلب اٹھنا۔ proclaim means announce، اعلان کرنا۔ oneness of اللہ کے ایک ہونے پر۔ اینڈ دا یونٹی آف mankind، اور انسانیت کے اتحاد پر۔ یونٹی یہ ناؤن ہے، اس سے ورب ہوتا ہے یونائٹ، مطلب متحد ہونا۔ ناؤن یونٹی مطلب اتحاد، اور یونائٹڈ ایڈجیکٹو ہوتا ہے مطلب متحد۔ خدا کے پیغام کا رسول جو کہ اگلے 23 برس تک جاری رہا، شروع ہو چکا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید اور انسانیت کے اتحاد کا اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ His mission was، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد تھا to destroy یہ ورب ہے، مطلب تباہ کرنا۔ اس سے ناؤن جو بنتا ہے وہ ڈسٹرکشن ہے، مطلب خاتمہ، تباہی، اور ایڈجیکٹو اس سے جو بنتا ہے وہ destroyed، مطلب تباہ حال، تباہ شدہ۔ The nexus of superstitious، nexus means link، connection، مطلب باہمی رابطہ، باہمی تعلق۔ superstition means توہم پرستی، ignorance جہالت، and disbelief کفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد توہم پرستی، جہالت اور کفر کے باہمی تعلق کو مٹا ڈالنا، تباہ کر ڈالنا تھا۔ set up noble conception of life، زندگی کے اعلیٰ تصور کو قائم کرنا۔ and lead mankind، اور انسانیت کی رہنمائی کرنا۔ to the light of faith and divine bliss، bliss means happiness، روحانی مسرت۔
اور انسانیت کی نور ایمان اور روحانی مسرت کی طرف رہنمائی کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد توہم پرستی، جہالت اور کفر کے باہمی تعلق کو مٹا ڈالنا، تباہ کر ڈالنا تھا، زندگی کے اعلیٰ تصور کو قائم کرنا اور انسانیت کے نور ایمان اور روحانی مسرت کی طرف رہنمائی کرنا تھا۔ اسٹوڈنٹس، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس چیپٹر کو کمپلیٹ کریں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔